حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتا ہے اور پھر وقت نے مجھے سمجھایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نافرمان اور گستاخ اولاد کو مارو پیٹو نہیں، البتہ کچھ عرصے کے لیے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دو، مگر خفگی کو بھی زیادہ طول نہ دینا کہ ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو رحم دل نہ ہو اسے قابل تعریف سمجھنا مناسب نہیں۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا، اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جو خواب دیکھو تو اسے فوراً بلا دینا کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا اور دوسرا اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کو دل پر مت لینا۔ سب سے خطرناک نشہ انسانی نشہ ہے، کسی کی آواز کا نشہ، باتوں کا نشہ، ساتھ کا نشہ، اور جب یہ نشہ نہیں ملتا تو ہمارے جسم کی دیواروں میں سے ایک اینٹ کھینچ لی جاتی ہے اور یہی خلا ہمارے وجود کی باقی تمام اینٹوں کو اپنی جگہ بہت دیر تک ٹکنے نہیں دیتا۔ شدید تکلیف میں دکھ کے اظہار کی اپنی ترتیب نرالی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں یاد آتی ہے، پھر قریبی دوست، احباب، اور جب کسی سے کچھ نہیں بن پڑتا تو بے تحاشا، بے ساختہ اور بے پناہ اپنا رب یاد آتا ہے۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں۔ کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں۔ خالص اور پاکیزہ عورت ہی مرد کا غرور ہوتی ہے۔ مرد سر اٹھا کر چل سکتا ہے، اس کی زندگی کا سکون اور اطمینان صرف ایک نیک اور باحیا عورت سے ممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی تم سے روٹھ جائے اور وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقے دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ مجھے وہ دوست چاہیے جس کی جیب بے شک خالی ہو مگر ضمیر محفوظ ہو۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہیں اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرا کرو بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ اسے کہنا سنبھل کے رہے، عشق راستے میں چھوڑ دیتا ہے، بظاہر آتی نہیں درار کوئی، عشق اندر سے توڑ دیتا ہے، عشق اندر سے توڑ دیتا ہے۔
صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ اور کبھی کبھی مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام مسکرانا لگتا ہے۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی زیادتی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ بیٹی سے اس کی پسند پوچھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خامند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اشفاق احمد سے جب بانو قدسیہ سے شادی کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے ہنس کر جواب دیا کہ بانو قدسیہ میں 2 خوبیاں تھیں جو مجھ میں نہیں تھیں، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان خوبیوں کو گھر لایا جائے۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو وہ اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ گلے لگا کے مسیحا مجھے اچھا کر دے، گلے لگا کے مسیحا مجھے اچھا کر دے، اتنا تو تیری بیمار کا حق بنتا ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی پر سمندر بھی دعا دیتے ہیں۔ وہ مرد بہت نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو، اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو کہ مجھے معاف کر دو۔ مایوسی کفر کا نام ہے۔ توکل رکھو، امید رکھو، جس نے پیدا کیا وہی آپ کا مالک ہے۔ مالک کبھی بھی اپنے غلام سے غافل نہیں ہوتا۔ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تم بھی صحیح، جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تم بھی صحیح، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں۔ اسے ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم نے میرا دل توڑا، میرا دل ٹوٹ گیا، تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب دل سچ مچ ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے بندے سے شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پاس الفت نہ سہی میرا بھرم ہی رکھ لے، پاس الفت نہ سہی میرا بھرم ہی رکھ لے، میں نے لوگوں کو تجھے اپنا بتا رکھا ہے۔ انسان اگر محبت ہی کو نہیں جان پہچان سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ حیوان بھی نہیں، کوئی بے حس چیز ہے، پتھر ہے، سڑک پر گرا ہوا روڑا ہے۔ دوستوں، نیا آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔